کیا آزادی کی بات کرتے ہیں؟ آزادی کی بات صرف ہم کر سکتے ہیں اور صرف ہم. میری تاریخ آزادی کی ہے. میری تاریخ میری آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اس خطے میں سیاسی تاریخ میری ہے، تمہاری کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. جب تم انگریز کو سلوٹ کر رہے تھے تو میں انگریز کی گولی سینے پہ کھا رہا تھا. مجھے تمہاری تاریخ بھی معلوم ہے، مجھے اپنی تاریخ بھی معلوم ہے. ایک زمانے میں جنرل مشرف صاحب نے مجھے کہا، مولانا صاحب مان لو نا، حقیقت ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں. میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، لیکن اس حوالے سے دو کردار سامنے ہیں. ایک کردار ہے آپ کے اکابر کا، ایک کردار ہے میرے اکابر کا. آپ کے اکابر کا کردار یہ کہ تم نے غلامی قبول کر لی، اور میرے اکابر کی تاریخ یہ کہ میں غلامی کے خلاف جہاد لڑ چکا ہوں. آج بھی تمہیں اپنے آباء و اجداد مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد مبارک. حوصلہ نہیں ہارنا ہم نے. یاد رکھو، میں ایک بات پھر کہہ دیتا چاہتا ہوں، اسمبلیاں جمعیت علماء اسلام کی کمزوری نہیں ہے. ہم اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، ہم سڑکوں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اگر ہم آرام سے نہیں رہیں گے، تمہارا باپ بھی آرام سے زندگی گزار نہیں سکے گا. اپنے جذبے کو زندہ رکھنا ہے، اپنی حریت کو زندہ رکھنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین امت مسلمہ پہ رحم فرما، ملت اسلامیہ پہ رحم فرما، اور ان کو غیرت عطا فرما، ان کو وحدت عطا فرما. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے. ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، فتح و شکست تو میدانوں کا حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی تحریک مد مقابل کی قوت کے ہاتھوں پٹ جائے، اس کو شکست نہیں کہتے. شکست اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں. ہم کل بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے، ہم آج بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے نظریاتی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، نظریاتی حیات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اگلے صدیوں میں آپ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستانی قوم یہ غیرت مند قوم تھی، حکمرانوں کی طرح نہیں تھی. اس غیرت مند قوم نے بڑے جرت کے ساتھ اپنا موقف دیا، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ موقف دیتے رہیں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور پورے ملک میں ہم نے جانا